أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ وہ لوگ جو ہمارے نازل کی ہوئی دلیل اور ہدایت کو لوگوں کے لیے بیان کرنے کے بعد چھپاتے ہیں، کتاب میں جو ہم نے بیان کر دیا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اور لعنت کرنے والوں کی لعنت برستی ہے۔ ہاں، مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لیا، اپنی اصلاح کر لیا اور بیان کرنا شروع کر دیا حق کو، تو میں ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 60 ہے۔ اس آیت میں، ان دونوں آیتوں میں اس شخص کے لیے وعید ہے، وعید ہے۔ جہاں قرآن میں وعید کا ذکر ہے، وہاں یہ سمجھ جائے کہ اس پر لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے۔ کس پر؟ کس کے لیے؟ جو حق کو چھپاتا ہے، دلیل کو چھپاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کو ہر چیز واضح کرنے کے لیے نازل کیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں جس دور میں بھی تھی، وہ کتابیں توریت، زبور، انجیل اس دور میں حق کی وضاحت کے لیے تھی۔ پڑھائی لکھائی کا دور نہیں تھا، پڑھے لکھے لوگ ہوتے نہیں تھے، تو لوگ کیا کرتے؟ یہود و نصارہ کے جو علماء تھے، جان بوجھ کر کے حق کو چھپا لیتے تھے، اور عوام کو ان کی چاہت کے لحاظ سے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں بتا دیتے اور کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حق کو چھپانا حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو انہی لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ چاہے وہ یہود ہوں، چاہے نصارہ ہو، یا اس امت میں ہو، کبھی بھی ہو، اللہ کے پیغام حق کو چھپانے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جیسے بدعتیں جو رائج ہوتی ہیں، یہ جو بدعتی علماء ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ حق نہیں جانتے، سب جانتے ہیں، لیکن حق کو چھپانا یہ اللہ کی لعنت کا سبب ہے۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ دوسری آیت میں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت ہی میں مرے، ان پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت برستی ہے۔ یعنی لعنت دو طرح کے لوگوں پر برستی ہے: کفر پر زندہ رہنے والا، کفر پر مرنے والا یہ ملعون ہے، یا پھر حق کو جان کر حق کو چھپانے والا، لوگوں سے حق کو دور رکھنے والا، یہ بھی ملعون ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ہندوستان میں جب سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا گیا، شاہ ولی اللہ دہلوی وغیرہ کا دور تھا رحمہ اللہ کا، تو اس وقت جو علماء تھے ہندوستان میں، انہوں نے فتویٰ دیا باقاعدہ پورا ملکی پیمانے پر کہ ان کا خون حلال ہے، ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ اس کو؟ جس نے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا تھا۔ فارسی اس وقت ملک کی سرکاری زبان تھی، جیسے آج ہندی اور انگلش کا دور ہے، اسی طرح 100-150 سال پہلے، 200 سال پہلے مغلوں کا دور یا انگریزوں کا جو دور تھا ابتدائی، سرکاری کاغذات میں فارسی لکھی جاتی، فارسی
ادھیکاری ہوتے، فارسی کلرک ہوتے، فارسی جاننے والے جج ہوتے، سرکاری زبان تھی۔ فتوی والا مسجد جو اپنی ہے، اس کے رجسٹریشن کے بعض کاغذات میں فارسی زبان میں ہے، اس کے فائل میں، کیونکہ 1914-15 کی یہ مسجد ہے۔ اور اب اس سے پہلے کا جو دور ہوگا اور فارسی کا عروج تھا، دھیرے دھیرے زبانوں کا وہ دور ختم، پھر ہندی اور انگریزی کا ایسا ماحول ہے ملک کا کہ اگر نئی جنریشن کو نہ بتائیں کہ کبھی اس ملک میں فارسی سرکاری زبان تھی تو اسے یقین نہیں آئے گا۔ تو اس لحاظ سے عوام کی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا۔ اس وقت کے مولویوں نے فتویٰ دیا کہ ان کا خون حلال ہے، ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ بہرحال فتویٰ دیا انہوں نے، لیکن قتل نہیں کر پائے۔ اللہ نے ان کی جان کی حفاظت کی، اور دلی میں مشہور اور رئیس گھرانے کے تھے۔ جب تھوڑا سا حالات نارمل ہو گئے تو جن علماء نے ان کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، ان سے انہوں نے پوچھا، ان کو دعوت دیا، بلایا اور پوچھا، کہا کہ میں نے تو قرآن کا صرف فارسی میں جو وقت کی زبان ہے ترجمہ کیا تاکہ ہر آدمی اللہ کے پیغام کو سمجھ سکے۔ آپ لوگوں نے فتویٰ کس بنیاد پر دیا کہ میرا قتل جائز ہے؟ یہ پوائنٹ کہاں سے لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فتویٰ اس لیے دیا گیا کہ آپ نے ترجمہ کر کے قرآن کو عام کر دیا۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ ہم لوگ جس کو جیسے چاہتے تھے جو بات کہتے تھے مان جاتا تھا کہ قرآن میں ہے، سن لیتا تھا۔ اب ہر آدمی قرآن پڑھنے لگے گا تو ہماری کون سنے گا؟ یہ ذہنیت تھے لوگوں کی۔ اچھا، جب ترجمے کو نہیں روک سکے تفسیر کو، تو پھر لوگوں نے اپنا اپنا ترجمہ خود شروع کیا۔ احمد رضا خان کا دور آیا تو الگ سے ترجمہ تفسیر، مودودی صاحب کا ہے تو الگ سے ترجمہ تفسیر، تھانوی صاحب کا، یعنی جو ملا، جس طرح کے جس قسم کی دعوت کو پھیلانا چاہتا، سب سے پہلا مشق کا جو ہے تختہ اس نے قرآن کو بنایا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، درس قرآن کے نام پہ، تفسیر قرآن کے نام پر لوگوں کو جمع کریں گے اور اپنی باطل فکر، غلط نظریے کو قرآن کے نام پر لوگوں میں پھیلائیں گے۔ قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام ہے، امانت ہے یہ۔ کسی انسان کو اس میں اپنی عقل سے کوئی بات سمجھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قال فی القرآن برأیہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا، اپنی عقل سے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ عقل سے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب اللہ نے تفسیر کے ساتھ آسمان سے اتاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر لوگوں میں بیان کر دی۔ صحابہ آپ کے شاگرد تھے اس بارے میں۔ اس لیے جتنا زیادہ قرآن کی اصل سے بندہ واقف رہے گا، وہ گمراہیوں سے یا کسی نے کچھ چھپایا ہے، غلط رہنمائی کی، واقف رہے گا تو اسے پکڑ لے گا۔ تو انہیں لوگوں کا ذکر کیا کہ حق اور ہدایت کو چھپانے کا والا اللہ کے ہاں ملعون ہے۔ تو اس آیت سے جو ان دو چند آیتوں سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، دلیل اور حق کو چھپانا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے ہاں یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مستحق عذاب اور لعنت کا اس کے لیے وہ مستحق ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اللہ کا عرش پر ہونا۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ، یہ فضول غلط چیز ہے۔ اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے بلند ہے اور وہ عرش پر ہے۔ اس کا علم اور اس کی قدرت ہر جگہ ہے، کوئی چیز اس کے علم اور اس کی قوت و قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن اتنا بلند ہے کہ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر ہے۔ وہ فرمائے کہ ما انزلنا من البینات والہدی، دلیل اور ہدایت ہم نے نازل کی، اتارا۔ کوئی چیز اتاری کہاں سے جاتی ہے؟ اوپر ہی سے تو اتاری جاتی ہے۔ تو اللہ کا عرش پر ہونا، بلندی پر ہونا، دوسرا مسئلہ ثابت ہوا۔ تیسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں سے جو کچھ اترا
وہی حق اور وہی ہدایت ہے، اور اللہ کے کلام میں بندے جب اپنی جانب سے کچھ ملا دیں تو وہی بدعت اور وہی گمراہی جو لعنت کا سبب ہے۔ چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے جب کتاب نازل کی تو کتاب نازل کرنے کا مقصد یہ تھا، ہر زمانے میں جو بھی کتاب اتری، اب قرآن آخری کتاب ہے، کتاب نازل کرنے کا مقصد کہ دین اور دنیا کے لحاظ سے لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ عبادت کی خاطر دین ہے، اخلاق، معاملات، دنیا میں کس کے ساتھ کیسے رہا جائے، چھوٹے بڑے کا احترام، یعنی آداب، طور طریقے۔ تو کتاب جو نازل ہوتی وہ دین اور دنیا کے امور میں رہنمائی کے لیے نازل ہوتی تھی۔ عبادت کے معاملے میں بندہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور دنیاوی معاملات میں بندے کو آزاد کر دیا گیا، اور اصول فارمولہ دے دیا گیا کہ چوری ہے، رشوت ہے، سود ہے، حرام ہے، ان برائیوں سے بچتے رہو، بدکاری ہے، لیکن تم دنیا کی زندگی اپنے لحاظ سے گزارو۔ پانچواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حق کو چھپانے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ کوئی بھی حق کو چھپائے تو اللہ کی اس پر لعنت برستی ہے۔ مثلا کوئی نبی کی صحیح حدیث جانتا ہے، لیکن جو بات وہ بیان کر رہا ہے اس کے مقصد میں ضعیف اور موضوع حدیث آ رہی ہے، یا کوئی من گڑھت قصہ کہانی بیان کرے گا تب اس کی بات پوری ہو رہی ہے، اور جان بوجھ کر قرآن کو، سنت کو ترک کر دے تو وہ حق کو چھپا رہا ہے، دلیل کو چھپا رہا ہے۔ ایسے شخص پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ چھٹا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرے اور گناہ کا اسے احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم کی اس نے کہا کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، جن لوگوں نے توبہ کیا اور اصلاح کر لیا اپنے، یعنی جرم سے باز آ گئے، اور پھر علم کا صحیح استعمال کرنے لگے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں توبہ کر کے واپس آتے ہیں اور صحیح دعوت پہ لگ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے، بغیر چند چیزوں کی پابندی کے توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر ایک، اخلاص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے، دکھاوا، ریاکاری، مکاری کی توبہ نہیں کی جائے، کہ اخلاص نیت کے ساتھ۔ نمبر دو، پچھلا جو گناہ کیا بندے نے اس پر نادم اور شرمندہ ہو کہ میرے رب، میں نے اپنی غلطی کی، مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، تو معاف کر دے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ نمبر تین، جو جرم کر چکا اس سے اب رک جائے، ایسا نہیں کہ توبہ بھی کرتا رہے اور گناہ بھی چلتا رہے، نہیں، جو جرم کیا جس سے توبہ کر رہا ہے اس جرم سے اسٹاپ اور ختم کر دے اس کو۔ نمبر چار، توبہ کرتے وقت اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے کہ میں آئندہ اب یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، نیت خالص ہو، گناہ پر نادم و شرمندہ ہو، اور اس جرم سے رک جائے، اور پھر آئندہ اس جرم کو نہ کرنے کا اللہ سے عہد و پیمان کرے۔ نمبر پانچ، توبہ کو توبہ کے وقت میں کرے گا۔ توبہ کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ وقت نکل گیا تو پھر توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ توبہ کی قبولیت کا وقت کیا ہے؟ سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے، یا پھر روح جب انسان کی نکل رہی ہے اس سے پہلے، یعنی صحیح سالم ہو، جب جان نکلنے والی ہو اور اس وقت توبہ کرے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرعون جب ڈوبنے لگا دریا میں تو آخر میں اس نے توبہ کیا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، اعلان کر دیا کہ اب میں ایمان لایا۔ تو جس طرح اس نے اعلان کیا اسی طرح اللہ نے
اس کی توبہ کو ریجیکٹ کر دیا کہ آن وقد عصیت، اب چلے ہو توبہ کرنے اور عمر بھر نافرمانی کی. تو جب روح نکلنے لگتی ہے اور آدمی کو یقین ہے کہ اب تو میں مر رہا ہوں، تو اس وقت توبہ نہیں قبول ہوتی. سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد توبہ نہیں قبول ہوتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے. توبہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو رب سے قریب کر دیتی. گناہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے، رب کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے. توبہ سے گناہ دھلتے اور پھر بندہ رب سے قریب ہو جاتا ہے. عذاب اور لعنت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، آدمی گر جائے، مر جائے. بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہم لوگ اگر کبھی تہجد میں نہیں اٹھ پاتے تو ہم سمجھتے کہ شاید اللہ ناراض ہو کہ اس مقدس موقع پہ اپنے سامنے کھڑا ہونا پسند نہ کرتا ہو. تو آدمی اپنی زندگی میں جہاں عمل میں کمی ہو، خامی ہو، اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اللہ سے معافی طلب کرے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں زندگی بھر مصروف رکھے اور ہماری نیکیاں قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.